आज व्यू 360 में तालिबान के बगैर होने वाली मॉस्को कॉन्फ्रेंस क्या तालिबान को अपनी पॉलिसीज बदलने पर आमादा कर पाएगी? जानेंगे कोयटा के नौजवान फिल्म साजों की वॉशिंगटन डीसी के जनूबी एशिया फिल्म फेस्टिवल में पेश की जाने वाली फिल्म की कहानी, और आपको बताएंगे अमेरिका में फनूने लतीफा के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो साबिका कैदियों को तख्लीकी हुनर सिखा रहा है। इस सारे अमल में मुझे हमेशा पढ़ने और लिखने से मोहब्बत रही। ये मेरा उन हालात से निमटने का तरीका था। ये मेरे लिए एक तरह से ज़हनी इलाज की मानत था। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। रूस की क़यादत में अफगानिस्तान से मुताल्लिक बुलाया गया चौथा मुशावरती इजलास कल मॉस्को में हुआ, जिसमें पाकिस्तान और ईरान समेत खित्ते के 10 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने अमेरिका से अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के असासों को बहाल करने का मुतालबा दोहराया और साथ ही साथ तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान में ख़वातीन की अवामी ज़िंदगी और तालीम तक रसाई को यकीनी बनाए। इस इजलास में मॉस्को के मुताबिक तालिबान के नुमाइंदों को इसलिए मदऊ नहीं किया गया था क्योंकि काबुल अभी तक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हुआ जिसमें तमाम सियासी और नस्ली ग्रोहों की नुमाइंदगी हो। अफगानिस्तान के लिए रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबलॉफ ने इजलास की इफ्तिताही तकरीर में कहा कि हमने तकरीबन 1 साल पहले तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो काबुल में एक ऐसी सियासी हुकूमत तश्कील दें जिसमें तमाम अफगान धड़ों की नुमाइंदगी हो। बदकिस्मती से अब तक ऐसा नहीं हो सका और इसी वजह से हमने इस इजलास में खित्ते के सिर्फ दीगर ममालिक को मदऊ किया ताकि इसके फ्रेमवर्क के अंदर एक मुश्तरका नुक्ता नज़र पैदा किया जा सके। इस इजलास की अफगानिस्तान के लिए क्या अहमियत थी और तालिबान हुकूमत को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना किया जाना क्या कोई लेवरेज दे सकता है खित्ते के ममालिक को कि वो काबुल से कुछ बुनियादी मुतालबात पर अमल दरामद करवा सकें? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से असफंदयार मीर। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। असफंदयार, तालिबान का रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं और उनको इस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना, आप समझते हैं कोई लेवरेज मिलेगा खित्ते की ताकतों को? जी शुक्रिया असद। देखें, तालिबान ने आज स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है ना बुलाए जाने के ऊपर। सो यकीनन ये तो नज़र आ रहा है कि तालिबान इस मीटिंग से खुश नहीं हैं और शायद उन तक ये मैसेज जो रीजन कन्वे करना चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तालिबान की सियासी सिमत में बहुत से मसाइल हैं, लगता है ये पैगाम उन तक पहुंच गया है। बहरहाल इस पैगाम के पहुंचने के बावजूद ये नहीं लग रहा कि तालिबान इंटरेस्ट रखते हैं कि वो अपनी सिमत को तब्दील करें। लगता यही है कि वो अपनी जो करंट पोजीशन है उसमें डिग इन करना चाह रहे हैं बजाय इसके कि वो कोई नई पोजीशन या कोई नई सिमत इख्तियार करें। तो असमें पाकिस्तान की तरफ से पब्लिकली अब जो जिस तरह का एनालिसिस आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आया है, जो रिस्पॉन्स आया है इस कॉन्फ्रेंस में, जो कमेंट्स आए हैं, आपकी क्या रीडिंग है? जी, पाकिस्तान ने खासी नाराज़गी का इजहार किया है तालिबान के साथ। 3 अमूर के ऊपर पाकिस्तान ने तालिबान को क्रिटिसाइज़ किया है। स्पेसिफिकली पाकिस्तान के जो स्पेशल ऑनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए, सादिक साहब, उन्होंने नंबर 1 तालिबान की लैक ऑफ इंक्लूजन के ऊपर तालिबान को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान की हुकूमत इंक्लूसिव नहीं है। उन्होंने ड्रग्स की बात की है और टेररिज्म की बात की है और कहा है कि ये दोनों मामलात तालिबान के आने के बाद ख़राब तर चले आ रहे हैं। और फाइनली उन्होंने राइट्स के मामलात के ऊपर, ह्यूमन राइट्स, लड़कियों का स्कूल के ऊपर जो बंदिशें हैं उसके बारे में भी बात की और कहा है कि अफ़गानिस्तान में हालात रिग्रेस किए हैं राइट्स के फ्रंट के ऊपर। सो ये एक ख़ासी एलैबोरेट चार्ट शीट है जो कि अमूमी तौर पर हम वेस्टर्न ममालिक से सुनते हैं और पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान के आला हुकाम इन सारे अमूर से कनी कतराते थे, थोड़ा सा इग्नोर करते थे, डिफ्लेक्ट करते थे, इवन तालिबान को डिफेंड करते थे। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान एक डिफरेंट पोजीशन ले रहा है जो अफ़गानिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो अब जो आईजीपी की जो स्टेटमेंट है, केपीके के आईजी पुलिस की जो स्टेटमेंट है, उसको भी आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है केपीके के ख़िलाफ़ वो असलहा था जो कि अमरीकी असलहा अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्ज़े में आया था।
جی آئی تھنک افغانستان جب سے طالبان کے کنٹرول میں آیا ہے تب سے پاکستان کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے. سو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوشش رہی کہ پیس ٹاکس کرے طالبان کے تھرو TTP سے اور وائلنس کو کنٹرول کرے. چونکہ وائلنس کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت کا جو پیشنس ہے اس کا پیمانہ لبریز شاید ہونا شروع ہو گیا ہے, اور ہم اس کو اس پالیسی سٹیٹمنٹ جو ماسکو میں پاکستان کے اسپیشل انوائے نے دی ہے اس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں روس کی زیر قیادت یہ جو عمل ہے خطے کے لیے اس کی ایک تو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے, اور کیا سفارتی سطح پر امریکہ ان اقدامات کی حمایت کرے گا کسی سٹیج پر؟ اور امریکہ سے تو اس اجلاس میں شریک ممالک نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے منجمد فنڈز بحال کیے جائیں. جی دیکھیں یہ دوسری میٹنگ ہے ماسکو فارمیٹ کی. پچھلی میٹنگ پچھلے سال اکتوبر 2021 میں ہوئی تھی, تب رشیا نے یوکرین پہ حملہ نہیں کیا تھا, اور اب یوکرین پہ حملہ کرنے کے بعد یہ پہلی میٹنگ ہے. سو لگ رہا ہے کہ رشیا ابھی بھی افغانستان کے معاملات امور میں انٹرسٹ لیتا ہے, اور رشیا کے پاس کنویننگ پاور بھی ہے کہ انہوں نے اتنے سارے ممالک کو, خاص طور پہ انڈیا, چائنا اور پاکستان بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے. سو شاید امریکہ اس معاملے سے زیادہ خوش نہیں ہوگا, لیکن دوسری طرف امریکی حکام یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریجن زیادہ ذمہ داری لے, ریجن افغانستان کے معاملات کے اوپر زیادہ دھیان دے, طالبان پہ زیادہ پریشر ڈالے. سو اس نقطۂ نظر سے شاید امریکی حکام کو اس میٹنگ سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بہرحال بہت ساری اینٹی امریکن پوزیشنز اس میٹنگ میں اختیار کی گئیں, جس میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا ان منجمد اثاثوں کے اوپر. اس کے علاوہ ایک بہت پوائنٹڈ ریفرنس رہا اس میٹنگ کے دوران ملٹری فیسلٹیز کے اوپر, جو کہ رشیا کا ایک طرح کا الزام ہے طالبان کے اوپر کہ شاید وہ امریکہ کے ساتھ افغانستان کے اندر کسی قسم کی کوئی ملٹری فیسلٹیز کھولنے کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. سو وہ رشیا کا ڈائریکٹ ایک طرح کا امریکہ پہ الزام تھا, جس سے کوئک 10 سیکنڈز اگر یہ بتا سکیں پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس میٹنگ سے؟ آئی تھنک پاکستان چاہے گا کہ ایک کنسنسس کریٹ ہو ریجن کا طالبان کی چند پالیسیز کے اوپر, جس کے نتیجے میں طالبان کے اوپر انکریمنٹلی پریشر بڑھایا جا سکے, بڑھے, جس سے پاکستان کو اس کو بینیفٹ ہو سکے. بہت شکریہ اسفندیار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے ماسکو کانفرنس کے بعد اس میں ہم سے بات کر رہے تھے. شکریہ اسد. کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کیس کی تحقیقات جاری ہیں. اس ہفتے ارشد شریف کے نیروبی میں میزبانوں وقار اور ان کی اہلیہ کو کینین پولیس کے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پوچھ گچھ کے لیے بھی بلایا گیا. وقار احمد نے ارشد شریف کے قتل سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور ان اطلاعات کی بھی تردید کی کہ موت سے پہلے ارشد شریف کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. ارشد شریف کے میزبانوں نے معاملے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کے سامنے کیا بیان دیا؟ نیروبی سے بتا رہی ہیں وائس آف امریکہ کی ارم عباسی. میں نیروبی میں اس وقت انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کے دفتر میں موجود ہوں, اور یہاں ارشد شریف کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں آج پھر وقار احمد اور ان کی وائف مورین کو طلب کیا گیا تھا, اور ان کے لائر کا یہ کہنا ہے کہ خرم احمد بھی موجود تھے. مورین اور وقار کو تو میں نے دیکھا, خرم احمد مجھے نظر نہیں آئے. یہ ہیئرنگ صبح شروع ہوئی اور لگ بھگ 4 گھنٹے تک جاری رہی, اور ابھی بھی ان کے لائر کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے. وقار اور ان کی وائف مورین جو ہیں وہ ٹنگا فارم ہاؤس 1 گھنٹے بعد 40 سے 1 گھنٹے میں پہنچے تھے, جب خرم حادثے کے بعد ارشد شریف کو اسی گاڑی میں لے کر ٹنگا فارم ہاؤس پہنچے, اور ان سے آج جو ہے یہاں پر پوچھ گچھ کی گئی. ڈینیل کراگو جو ہیں ان کے لائر, ان سے میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کلائنٹس جو ہیں وہ پورا تعاون کر رہے ہیں. پوچھ گچھ سے پہلے یہیں پر میری وقار اور مورین سے بریفلی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں وقار کا یہ کہنا تھا کہ ارشد شریف ان کے مہمان تھے, ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ان کا دعویٰ تھا. اور جب میں نے ان سے ٹارچر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا, ان کا دعویٰ تھا کہ یہ خبریں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں. مورین اور وقار دونوں نے کیمرہ پر آ کر بات کرنے سے انکار کر دیا. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں, ہم جب سوال اٹھاتے ہیں, ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا, تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے.
ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. امریکی دارالحکومت میں ہر سال ہونے والا ڈی سی ساؤتھ ایشیا فلم فیسٹیول اس سال بھی جنوبی ایشیائی تارکین وطن کے لیے 58 فلمیں لے کر آیا ہے. اس میں پاکستانی فلمیں بھی شامل ہیں. آج مرتضیٰ ظاہری ہمیں لے کر جا رہے ہیں کوئٹہ اور ہمیں ملوا رہے ہیں نوجوان فلم سازوں سے جن کی مختصر دورانے کی فلم کو اس سالانہ فلم فیسٹیول کے لیے منتخب کیا گیا ہے. کوئٹہ میں مری آباد کی پہاڑی پر ایک دستاویزی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. سفر علی دانش اور ان کی ٹیم گزشتہ 4 سالوں سے معاشرتی مسائل پر فلمیں بنا رہے ہیں. سفر علی کی ہدایت کاری میں فارسی زبان میں بنائی گئی مختصر دورانیے کی فلم پرواز در شب امریکہ کے ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے منتخب ہوئی ہے. پرواز در شب کا مطلب ہے اندھیرے میں پرواز. اس فلم کی کہانی ایک ایسی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کے والد کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے. اس میں ایک اسٹوری ہے ایک لڑکی کے اوپر جو اس کے والد جو ہے ہزار گنجی جاتے ہیں سبزی لینے کے لیے اور ایک حادثے میں ایک بم بلاسٹ میں شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ اس لڑکی کے اوپر آ جاتی ہے نجیبہ, اور نجیبہ جو ہے وہ پوری گھر کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے. فلم میں کوئٹہ میں ہونے والے ہزارہ کمیونٹی کے قتل و غارت کے اہم پہلو کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. فلم کی جو سٹارٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے جو ہماری کمیونٹی کی ٹارگٹ کلنگ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. شروع کے 1 منٹ یا 1.5 منٹ میں نے دکھایا ہے کہ مطلب نیوز آتی ہے کہ اس کے والد ہزار گنجی واقعے میں شہید ہو گئے. پوری ٹیم کراچی سے آئی تھی کوئٹہ اور پورا اکوپمنٹ وغیرہ ساری چیزیں وہاں سے میں نے جو ہے منگوایا تھا, اور اس پہ بھی کافی مطلب خرچہ ہوا کیونکہ یہاں پہ کوئٹہ میں اس طرح کی پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے جہاں سے ہم کیمرہ رینٹ آؤٹ کر سکیں, لینسز رینٹ آؤٹ کر سکیں, لائٹس جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر سکیں. سفر علی اپنی فلم کی امریکہ میں نمائش پر خوش ہیں. اپنی کامیابی کو دیکھتے ہوئے وہ اس شعبے میں کام کرنے والے فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جس طرح کی میں فلم بنا سکتا ہوں کوئٹہ میں رہ کر آپ بھی بنا سکتے ہیں, کہیں پہ بھی بنا سکتے ہیں. تو میری میسیج جو ہے فلم ساز کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی اسٹوری کے اوپر کام کریں, اپنی اسکرپٹ کے اوپر کام کریں. یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا اکوپمنٹ ہے, آپ موبائل سے بھی شوٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بیسک آئیڈیا ہونی چاہیے, آپ کی اسٹوری اسٹرانگ ہونی چاہیے. ڈی سی ساؤتھ فلم فیسٹیول میں پرواز در شب کے منتخب ہونے سے قبل اس فلم کو ایران میں بھی ایوارڈ دیا گیا ہے. سفر علی مستقبل میں بھی علاقے کے معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کم وسائل میں اچھی فلمیں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. مرتضیٰ ظاہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. Three, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. ناسا کی طرف سے چاند پر بھیجے جانے والے اورین نامی خلائی جہاز کو کئی کوششوں اور تاخیر کے بعد بالآخر کل چاند کی طرف روانہ کر دیا گیا. صبا شاہ خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے ناسا کی اس لانچ کے بارے میں بات کریں گے. لیکن جس راکٹ کے ذریعے یہ مشن لانچ کیا گیا ہے وہ ناسا کی تاریخ میں سب سے طاقتور راکٹ ہے. ناسا کا یہ مشن اس کے آرٹیمس پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد انسان کو دوبارہ چاند پر لے کر جانا ہے, مگر اس آزمائشی مشن میں کوئی انسان موجود نہیں ہے. کئی ارب ڈالر مالیت کا یہ راکٹ گزشتہ 10 ہفتوں سے مختلف تکنیکی مسائل اور بحر اوقیانوس میں پیدا ہونے والے مسلسل سمندری طوفانوں کی وجہ سے لانچ میں تاخیر کا شکار تھا. صبا اس حوالے سے اپنی ریسرچ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبا, سب سے پہلے تو اس مشن کی اہمیت کا ہمیں بتائیے, اور اوورال 50 سال کے بعد انسان کو دوبارہ سے چاند پہ بھیجنے کا خیال ناسا کو کیوں آیا؟
اسد یہ مشن کئی وجوہ کی بنا پر اہم ہے. یہ آزمائشی پرواز آرٹیمس 1 مشن کا حصہ ہے اور اس کے تحت ناسا جو ہے وہ چاند پر بیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آگے چاند سے آگے مریخ وغیرہ پہ انسان کو بھیجا جا سکے. اچھا تو یہ پہلی فلائٹ جو ہے یہ ایک طرح کی ریہرسل ہے اور اس کے بعد ناسا ایک غیر سفید فام خاتون کو پہلی بار چاند پر بھیجنے اور چاند کے گرد بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا 50 سال بعد یہ پہلی بار ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کافی عرصے میں اس پہ شاید پبلکلی کچھ سٹیٹمنٹس نہیں تھیں اور شاید ناسا کا اوور آل ایک جو پرسپیکٹیو ہے اس میں بھی چینجز آئی ہیں. پہلے کچھ اور فوکس تھا ریسرچ کا اور پہلے کچھ اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے تھے کہ چاند تک جانا ہے یا چاند سے اوپر جانا ہے. ان اے لیمن ٹرم اف یو کین گائیڈ اس آن دیٹ. رائٹ. سو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ناسا کو اتنا وقت کیوں لگا. 50 سال کا عرصہ بیچ میں گزر گیا. اپولو 17 کی جو فلائٹ تھی جو انسان کو چاند پہ لے کے گئی تھی اس کے بعد سے 1972 سے اب تک. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے میں بھی ٹائم لگا ہے ناسا کے لیے. لاکہیڈ مارٹن اینڈ بوئنگ نے یا کئی ارب ڈالر کی مالیت سے 10 سال لگائے ہیں اس کو بنانے میں. اور پھر ناسا نے ایک اور کام جو کیا ہے وہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے اس عرصے کے دوران جو نچلا مدار ہے اس کو اس کے لیے انہوں نے اسپیس ایکس اور دیگر پرائیویٹ جو خلائی کمپنیاں ہیں ان کو ڈیولپ کیا ہے. ایک طرح سے ان کی مدد کی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں تاکہ وہ نچلے مدار دے کین ٹیک کیئر آف دا ایگزیکٹلی. اینڈ ناسا جو ہے وہ پھر چاند اور چاند سے آگے کا پہ فوکس کر سکے. تو واٹ ناسا از پلاننگ ٹو ڈو بیس وہ کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا بیس ہوگا اور وہ چاند اور مریخ کے بیونڈ جو ہے لے کے جائیں گے اپنے ایسٹروناٹس کو اور واپس لے کے آئیں گے. اور پھر وہاں سے جو زمین تک لانے کا مشن ہے وہ یہ جو پرائیویٹ خلائی کمپنیاں ہیں یعنی نچلا مدار جو ہے وہ چاند سے زمین تک لے کر وہ ایسٹروناٹس کو دے کر آئیں گے. اور 2024 آؤٹ سورس کر دیا ہے چاند سے نچلا مدار جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا. بالکل بالکل. سو دے کین فوکس آن مشنز بیونڈ جی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 2024 تک ناسا مطلب اٹس اے بگ ایمبیشیس ناسا کے پارٹ پہ اسٹریٹجی اور ان کی ٹریجیکٹری ہمیں نظر آتی ہے کہ چینج ہوئی ہے کس طرح. اینڈ اسی لیے ان کو اتنا ٹائم لگا ہے. اینڈ 2024 تک آرٹیمس جو مشن ہے اس کے تحت وہ آرٹیمس 2 کے تحت چاند کے ارد گرد 4 خلابازوں کو بھیجیں گے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر سفید فام خاتون بھی ہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے 2025 میں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اف ایوری تھنگ گوز ویل دین مون پہ لینڈ کرائیں گے ایسٹروناٹس کو اور وہاں جو بیس ہے وہ 2025 کی بات کر رہی ہیں 2025 کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے لیے وہ بیس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ سیلف سسٹیننگ بیس ہوگا جہاں پہ وہ خود ہی اشیاء اگائیں گے اور ان کو ارتھ کی ضرورت نہیں ہوگی. تو چاند پہ جو ہم آبادی کا کانسیپٹ ہے وہ شاید اس کے بعد ہمیں فلرش ہوتا نظر آئے. ایگزیکٹلی. کالونی آن مون. سو کالونی آن مون. اور جو جس طرح سے سب آپ بتا رہی تھیں کہ یہ ہمیں جو اوور آل سچویشن سمجھ آئی کہ تو اب یہ کہ ہم چاند پہ آبادی ایکسپیکٹ کریں ایک اور یہ کتنے سالوں میں ایکسپیکٹ کرے یہ دنیا کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کافی ٹائم لگا ہے انہیں جسٹ ٹو گیٹ. ہم 2025 میں they've been planning 10 سال ایئرکرافٹ بنانے میں اسپیس کرافٹ بنانے میں لگے ہیں اور جسٹ ٹو گیٹ مین آن مون جو ہے انہیں اتنا ٹائم لگا ہے. تو یہ میرے خیال سے ابھی کوئی ڈیٹس تو نہیں ہیں but it's a long term plan. They're working towards it. We don't have any information on it, but it's just a bigger picture کہ کیا فیوچر میں ہو سکتا ہے. لیکن ہم آپ کو ڈیفینیٹلی تب بھی پروگرام میں ضرور بلائیں گے جب فائنلی کالونی یہ ڈیولپ ہو جائے گی. بہت شکریہ صبا, آپ ہمیں جوائن کر رہی تھی صبح اور آپ ہمیں ناسا پہ اپڈیٹ کر رہی تھیں. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر.
VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। और प्रोग्राम के आखिर में अब आपको मिलवाते हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के एक ऐसे कैदी से जो 17 साल की कैद काट चुका है और अब ड्रामा निगारी और थिएटर प्रोडक्शन सीखने के बाद उसके लिए एक नई ज़िंदगी के रास्ते खुले हैं। ये सब मुमकिन हुआ फ़नून लतीफ़ा के एक ऐसे प्रोग्राम की वजह से जो नई ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद साबिका कैदियों को तख्लीकी हुनर सिखाता है। कार्लोस वेस्कोएज बॉलीवुड के साबका अदाकार और थिएटर प्रोड्यूसर बेन गिलोरी के साथ रॉबी थिएटर में प्रोडक्शन का बुनियादी हुनर सीखने के लिए काम करते हैं। रॉबी थिएटर को बेन ग्लोरी और मंझे हुए बॉलीवुड एक्टर डैनी ग्लोवर ने कायम किया था। ये थिएटर गुलकार, अदाकार और एक्टिविस्ट पॉल रॉबसन से मुतासिर होकर कायम किया गया, जो कि नाजरीन और सामीन को नस्ली अक़लियतों और मजदूरों के हक में मुतहर्रिक करते थे। Hopefully the kind of work we do. उम्मीद है हमारे काम से शायकीन को मुकालमा करने की तहरीक और वजह मिलेगी। ये दुनिया उससे कहीं मुख्तलिफ है जिसमें कार्लोस पिछली 2 दहाइयों के ज्यादातर दौरानिये में रहे हैं। I went into prison at 19. मैं 19 साल की उम्र में जेल गया था। मैं मनशियात का आदी था, सड़कों पर रह रहा था। मैं गैंग का रुकन था, एक जुराइम पेशा था और बिलाखिर एक डाका जनी के नतीजे में मुझे 20 साल की कैद हो गई। कार्लोस को अच्छे रवैये के बायस 3 साल की छूट मिल गई। उनका कहना है कि कैद के 17 सालों में एक चीज ने उनकी हिम्मत कायम रखी। Throughout that process, इस सारे अमल में मुझे हमेशा पढ़ने और लिखने से मोहब्बत रही। ये मेरा उन हालात से निमटने का तरीका था। ये मेरे लिए एक तरह से ज़हनी इलाज की मानत था। तो मैं ये करता था, लेकिन छुप कर। शुरू में छुप कर, फिर कैद खाने के प्ले राइटर प्रोजेक्ट नामी एक प्रोग्राम के जरिए कार्लोस ने खुद अपने थिएटर ड्रामे तैयार करने शुरू कर दिए। गुज़श्ता बरस रिहाई के बाद से अब वो कैद खानों के दौरे करके कैदियों को उनके ड्रामा निगारी के हुनर बेहतर बनाने में मदद देते हैं। कैद में हर रोज़ वो तमाम सोचें जो सारा दिन आपके दिमाग में होती हैं, उनमें से कुछ को ज़बान देने के काबिल हो पाना। वो ख्वाब, वो ख्वाहिशात, वो चीज़ें जो आप चाहते हैं, आप उन्हें अपने किरदारों और आइडियाज़ के ज़रिए ज़िंदगी दे सकते हैं। उनके मुताबिक थिएटर इंसान को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से मुतल्लिक भी सिखाता है। आपको अपने आरामदेह गोशे से निकलना होता है और मेरे ख्याल से इन लम्हात में ही बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। इस तरबियती प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले इदारे के मुताबिक कार्लोस जैसे साबका कैदी पेशावर अदाकारों, डायरेक्टर्स और दूसरे आर्टिस्ट्स के साथ काम करके मुख्तलिफ तरह की महारतें हासिल कर सकते हैं। Develop a professional network. एक प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं और हमें उम्मीद है कि हम तख्लीक कारों की बरादरी में उनके लिए एक पायदार रोजगार का रास्ता हमवार करने में कामयाब होंगे। जैसे थिएटर में काम या मुमकिना तौर पर अपनी रहनुमाई करने वालों के साथ बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में भी। माइक ओसुलिवन के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका। और शायद जेल को इसीलिए अमेरिका में हम देखते हैं कि करेक्शन फैसिलिटीज़ कहा जाता है, जिसमें आपको अपने आप को बेहतर करने का या बेहतर तरतीब देने का मौका मिलता है अपनी ज़िंदगी को। और वही हमने देखा इस प्रोजेक्ट से भी, और इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अमेरिकन फैसिलिटीज़ में, जो करेक्शन फैसिलिटीज़ में उनमें रन किए जाते हैं, जिसमें ड्रग्स से बचने से लेकर किताबें पढ़ने और पढ़ाने और एजुकेशन से रिलेटेड लेकर फिनटेक की एजुकेशन तक जो है वो इसमें शामिल है। इसी पर ख़त्म करेंगे आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।